ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ فجعل الناس یطوفون ویتعجبون منہ الا موضع لبنۃ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اور دوسرے نبیوں کی مثال اس مکان اور بلڈنگ کی ہے، مکان تعمیر ہو گیا، ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی، دیکھنے والے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، نظارہ کرتے ہیں، بڑا خوبصورت محل ہے، بڑی شاندار بلڈنگ ہے، بڑا تعمیر کا شاہکار ہے، کمال کیا مستری نے، کمال کیا بنانے والے نے، کمال کیا اس کے مالک نے، لیکن فرمایا ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، الا موضع لبنہ، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا تلک اللبنہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا آخری نبی اللہ نے مجھ محمد کریم کو بنا کر بھیج دیا ہے، مصطفیٰ پاک کے بعد بولیے کسی قسم کا کوئی نبی۔ ہمارے ہاں حضرات علماء کرام درسگاہوں میں اپنے طلباء کو پڑھاتے ہیں اور ان کو مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ پروفیسر حضرات کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں مختلف مثالوں کے ذریعے سے لیکچرار اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کے لیے مثالیں دیتا ہے۔ دوستو، منڈی باؤ دین کے غیرت مند مسلمانوں، شمع رسالت کے پروانوں، ختم نبوت کے دیوانوں، پاک پیغمبر علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو اور اپنی پوری امت کو عقیدہ ختم نبوت سمجھانے کے لیے مثال دی۔ فرمایا آدم صفی اللہ ہے، شیس علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، زکریا علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، یونس علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے، جرجیس علیہ السلام آئے، موسیٰ ہارون علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے۔ نبی آتے چلے گئے، آتے چلے گئے، نبوت کا محل تعمیر ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے، باقی سارا محل کمپلیٹ ہو گیا، لیکن ایک نبی کی گنجائش باقی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نبوت کے اس محل اور اس تعمیر کا آخری شاہکار اللہ نے مجھ محمد کریم کو بنا کر بھیج دیا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس نے سونے مصطفیٰ کو بنایا۔ آقا علیہ السلام مثال ایسی دیتے کہ خاص مثال ہوتی، عام مثال نہ ہوتی۔ ہمارے پڑھے لکھے دوست کہتے جی ہمیں تو سمجھ آ گئی ہے، ان پڑھ لوگ کہتے ہمیں یہ مثال سمجھ نہیں آئی، یا ایسی مثال ہوتی ان پڑھ لوگ سمجھ جاتے، پڑھے لکھے لوگ نہ سمجھتے، کہتے جی ہمیں تو یہ مثال سمجھ نہیں آئی ہے۔ لیکن تعمیر کے ذریعے حضور نے مثال دی، مکان بنتا ہوا، دکان بنتی ہوئی، کوئی تعمیر ہوتے ہوئے مرد بھی دیکھ رہے ہیں، عورتیں بھی تعمیر بلڈنگ بنتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، پڑھے لکھے دوست بھی دیکھ رہے ہیں، ان پڑھ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس حدیث پاک کو اگر ذہن دل دماغ میں بٹھا لیا جائے، قیامت کی شروع تک کوئی مرزائی معنی جگہ نہیں ہے جو کسی مسلمان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال سکے۔ کیا کہا رہی مثال اپنے دل دماغ میں بٹھائیں گے انشاءاللہ، حضور کی ختم نبوت کی مثال دل دماغ میں پیوست کریں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے نہیں معلوم آپ کے منڈی باؤ دین کا رواج کیا ہے، آپ مجھے اپنا رواج بتائیں گے آپ کے ہاں کا رواج کیا ہے۔ ہمارے یہاں سرگودا میں تو بلڈنگ مکمل ہو جائے اس کے بعد جو گھر میں پلستر ہو گیا، ٹیلیں لگ گئی، فرش بن گیا، سنگ مرمر لگ گیا، اس کے بعد جھاڑو دے کر جو گرا پڑا سیمنٹ ہوتا ہے، روڑے شوڑے ہوتے ہیں، کوڑا شوڑا ہوتا ہے، اس کو نکال کر باہر کوڑے کے ڈھیر پر پھینکا جاتا ہے۔ آپ کے ہاں کا یہ روایت تو نہیں ہے کہ مکان بننے کے بعد خوبصورت بلڈنگ تیار ہونے کے بعد سارا دائیں بائیں پڑا ہوا سیمنٹ، روڑے اور گلی کے اندر پڑا ہوا کوڑا شاپر وہ اٹھا کے کہیں اسی بہترین خوبصورت مکان کے کونے میں تو نہیں رکھ دیا جاتا؟ ایسا روایت تو نہیں ہے۔ آپ کے ہاں بھی یہی دستور ہے کہ اندر تعمیر جب مکمل ہو گئی، صفائی کر کے تعمیر جب مکمل ہو جائے، منڈی باؤ دین کیا ہر جگہ یہ دستور اور یہ رواج ہے، جھاڑو مار کے گرا پڑا سیمنٹ جمع کر کے، روڑے جمع کر کے، گلی کے اندر سے کوڑا شوڑا اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پر پھینکا جاتا ہے۔ نبوت کا شاندار محل مکمل ہو گیا،
کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پر پھینکنا چاہیے۔ مصطفیٰ پاک کے بعد بولیے نبوت کے محل میں کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تعمیر مکمل ہو گئی، محل مکمل ہو گیا۔ اب قادیانی اور مرزائی سن لیں، مرزا قادیانی کی ذریت اور اس کے جراثیم زدہ وہ قادیانی اور مرزائی سن لیں۔ اب مرزا قادیانی پاکستان کی سرزمین پر کم از کم اور انشاءاللہ رب نے چاہا پوری دنیا کے اندر کوڑے کے ڈھیر پر تو جا سکتا ہے، نبوت کے محل کی زینت اور حصہ بن سکتا۔ بولیے بولیے نبوت کے محل کی زینت بن سکتا، نبوت کے محل کا حصہ بن سکتا۔ نبوت کا محل کمپلیٹ ہو گیا اور محل عمارت مکمل ہو جائے، بھلے سے کوئی نادان، کوئی کملا بے وقوف ایسا بھی کرتا ہے کہ محل مکمل ہو گیا، خوبصورت ٹیلیں لگ گئی، خوبصورت گیٹ لگ گیا، دروازے کھڑکیاں لگ گئے، کارپیٹ بچھ گیا، اس کے بعد کیا نالائکی کرتا ہے؟ باہر نالی سے گندا کیچڑ اٹھا کے، ٹوٹا ہوا روڑا اٹھا کے مین گیٹ کے ساتھ جہاں سے مہمان آ رہے ہیں، مہمان جا رہے ہیں، لوگ مٹھائیوں کے ڈبے لے کے آ رہے ہیں، چودھری صاحب مبارک ہو، ملک صاحب مبارک ہو، حاجی صاحب مبارک ہو، مولانا مبارک ہو، پروفیسر صاحب مبارک ہو، وکیل کو کہتے ہیں ایڈوکیٹ صاحب مبارک ہو۔ اس نے کیا کیا؟ کوئی ایسا عقل مند آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ مین گیٹ کے ساتھ گندے نالی کا بدبودار کیچڑ اٹھا کے اور ایک ٹوٹا ہوا روڑا اٹھا کے مین گیٹ کے ساتھ خوبصورت ٹیلوں پر چپکا دے؟ اگر کوئی ایسا عقل تو کر نہیں سکتا، اگر کرے گا آنے جانے والے مہمان اس کی عقل پر ماتم کریں گے، کہتے ہیں اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی پاگل لگ رہا ہے، اس بہترین محل اور بلڈنگ پر یہ بدبودار کیچڑ چپکانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو محل کی ساری شان خراب کر دی، اس کو اٹھا کے نیچے گندی نالی میں پھینکنا چاہیے۔ ارے نبوت کے اس محل، شان والے محل پہ جو آدم شفیع اللہ سے لے کر مصطفیٰ پاک کی ذات تک مکمل ہو چکا، اب اس پہ مرزا قادیانی کو چپکانا یہ گندی نالی کا بدبودار کیچڑ چپکانے کے مترادف ہے۔ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے انشاءاللہ ہم یہ روڑا اور یہ گندا بدبودار کیچڑ اٹھائیں گے، گندی نالی میں بہائیں گے انشاءاللہ، اپنے نبی سے وفا نبھائیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ بعض جگہ تو کمزور عقیدہ لوگوں کا یہ بھی رواج ہوتا ہے، مکان بنا کے کوئی ٹوٹی ہوئی جوتی لٹکا دیتے ہیں، یہ ہندوانہ نظریہ ہے۔ ذہن یہ ہوتا ہے بلڈنگ کو نظر نہ لگ جائے، تعمیر کو نظر نہ لگ جائے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ارے میرے دوست، تو جب اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ ماشاءاللہ، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے؟ تجھے ماشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ مکان بنا کے ماشاءاللہ لکھنا تو قرآن سے ثابت ہے۔ اچھی چیز یہاں نظر لگنے کا اندیشہ ہو، ماشاءاللہ کہنا قرآنی نسخہ ہے، مصطفیٰ پاک کا فرمانی نسخہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہے جو اپنے گھر میں اپنے آل و عیال میں کوئی اچھائی دیکھے، خیر اور بھلائی دیکھے، وہ ماشاءاللہ کہ بچوں کو نظر نہیں لگے گی، دکان کو نظر نہیں لگے گی، مال کو نظر نہیں لگے گی، لیکن ایک ٹوٹی ہوئی جوتی والا نسخہ نہ قرآن میں ہے نہ پاک پیغمبر علیہ السلام کے فرمان میں ہے۔ میں کہنا چاہوں گا نبوت کا شاندار محل مکمل ہونے کے بعد مرزا قادیانی وہ ٹوٹی ہوئی جوتی تو ہو سکتا ہے، یہ نبوت کے محل کی شان شوکت اور زینت بن سکتا۔ بلکہ بعض لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ کے بھلا کیا کرتے ہیں۔ پچھلے سال کوہاٹ کے اندر جب کانفرنس تھی، میں نے وہاں پر کہا ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کوئی ٹوٹی ہوئی جوتی لگا دیتا ہے، اور اگر زیادہ نظر سے بچانا ہو، آدمی زیادہ واہمی ہو تو وہ بھلا کیا کرتا ہے، وہ پرانی سی کوئی ٹوٹی ہوئی کالی ہنڈیا، تو شاید پٹھان بھی بیٹھے ہوں، میں نے کہا نہ مرزا قادیانی خدا کا تو روانے سڑا ماتا کٹوائے دا نہ ہوا زڑا کٹوائے دا، ٹوٹی پرانی ہنڈیا ہے ہنڈیا، اس ہنڈیا کی نبوت کے محل کے ساتھ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبوت کا محل مکمل ہو گیا، ہمارے اکابرین اور
تحریک چلا کے جمعیت علماء اسلام کے مفکر اسلام حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ شہر ہزارہ شہر اسلام حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ اور لاہور سے حضرت بریلوی مسلک کے علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ، میاں والی سے علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ، جماعت اسلامی کے پروفیسر غفور احمد اور اسی طرح سے علامہ اسحاق اللہ ابراہیم اور ان تمام مسالک کے متفقہ علماء نے ایک متحدہ سٹیج قائم کر کے تحریک چلا کے مرزائیت کے اس کالی ہڈیا کو نبوت کے محل سے اتار کے نالی میں پٹک کے رہنے کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ رب نے چاہا ہم اس کو پیس کے گندی نالی میں بہائیں گے، مرزائیت کبھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔